بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ کے بل اوندھا لیٹنے کے نقصان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش بن کر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، آسمان پر اور پرندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تھکان، کوئی تکلیف، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی گھٹن لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں دھوکے باز داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی احسان جتلانے والا اور نہ وکیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہی ہے کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ اور اپنے نصیب پر مت رویا کرو کیونکہ تم بہت خوش نصیب ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹنے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، اور وہ عصر کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں ان کے حقوق ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجدے پوری طرح سے کیا کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یا اس طرح کہا کہ پیٹھ پیچھے سے جب تم رکوع کرتے ہو تو سجدہ کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق روک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس طرح حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں لیکن کسی بچے کی رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی ماں کو نماز میں شریک ہوگی۔
تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے۔ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کے اس کے ظلم سے محفوظ رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، پہلی مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، تیسری والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر سے لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسے اجنبی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔